جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: لا تقوم الساعة أن تخرج نار من أرض الحجاز حتى تكون تزيء أعناق الإبل ببصرى، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: إن من أشراط الساعة يوم القيامة يظهر العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی نامراد بیکار برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری فلاح بہبودی، ہماری رہنمائی کے لیے تمام انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ بعد ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ حضرات گرامی قدر، آج 6 نومبر 2015 ہے،
اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ رب العالمین قیامت ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قیامت کے قریب ہونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو، بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کیا ہے۔ آج میں صرف چھوٹی نشانیوں کے آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے تھے، پھر تمام سامعین کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، موسم کی خرابی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میرا گلا کام نہیں کر رہا ہے، اور جہاں تک میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زمین سے آگ نکلے گی، یعنی زمین سے گیس، پیٹرول، ڈیزل ہر چیز نکلتا ہے، یہ تو عام بات ہے، لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو زمین کے اندر سے آگ نکلے گی، آگ کا بہت بڑا گولا نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7188، لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من ارض الحجاز، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز سے ایک بہت بڑی آگ نمودار نہیں ہوگی۔ حجاز ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے، یہ گلف کنٹری میں، عرب ممالک میں پایا جاتا ہے۔ تُزِیعُ أَعْنَاقَ الْإِبْلِ بِبُصْرَىٰ، اور جو آگ کا وہ گولا نظر آئے گا اس کو بصرہ سے دیکھا جائے گا، یعنی اس کا اثر اتنا زوردار ہوگا، اتنا دور تک ہوگا کہ بصرہ ملک شام کے اندر ایک شہر کا نام ہے۔ تُزِیعُ أَعْنَاقَ الْإِبْلِ بِبُصْرَىٰ، یہاں تک کہ اونٹنیوں کی جو گردنیں ہوں گی وہ چمک اٹھیں گی۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر، جو فتح الباری ان کی کتاب ہے، وہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا کہ یہ آگ 654 ہجری میں، یعنی 788 سال پہلے کی بات، یہ آگ پہلے نمودار ہو چکی ہے۔ 788 برس پہلے آگ ایک بار نمودار ہو چکی ہے، اور یہ مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف سے اس کو دیکھا گیا ہے، مدینہ منورہ سے پورا سائڈ میں اس کو دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ اور نشانیں بھی بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ربانی علماء کی موت ہو جائے گی۔ ربانی کا مطلب علماء کرام جو بہت بڑے علم کے جاننے والے ہوں گے، جن کے علم کا اتھاہ سمندر ان کے پاس ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو بہت سارے علم سے نوازا ہوگا، بڑے بڑے عالم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی روح کو قبض کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین بڑے بڑے علماء کا، ان کے روح کو جب قبض کر لے گا، تو لوگ اپنے جاہل لوگوں کو، جو تھوڑے موڑے علم کے جاننے والے ہوں گے، ان کو اپنا پیشوا، اپنا ابوا بنا لیں گے، اور
یہ لوگ جب اپنا پیشوا اور اغوا ان کو بنا لیں گے، ان کو کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاری، کوئی علم نہیں ہوگی، تو اگر کوئی ان سے کوئی فتویٰ پوچھے گا، کوئی مسئلہ مسائل پوچھے گا، کوئی سوال پوچھے گا کہ مولوی صاحب یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی ان سے سوال کرے گا تو وہ لوگ بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے وہ لوگ جواب دے دیں گے، حالانکہ ان کو کوئی علم نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں، اور لوگ اسی پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو بڑے بڑے عالم اللہ رب العالمین ان کے روح کو قبض کر لے گا، اور چھوٹے چھوٹے جو عالم بچیں گے ان کو لوگ اپنا دین کا پیشوا رہنما بنا لیں گے، ان کو چن لیں گے۔ جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جائے گا تو بغیر جانے بوجھے وہ فتویٰ دے دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا امانت داری کے تعلق سے، امانت داری کا مطلب کوئی سامان آدمی رکھ دے کسی کی ذمہ داری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو امانت داری لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، یعنی لوگ امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت قریب آ جائے گی تب یہ حال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بدکاری، بے حیائی، فحاشی، برائی یہ سر عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 81، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة ان یقل العلم، یعنی قیامت کے قریب ہونے کے چند نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو کم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین علم جو ہے انسان کے دل سے، ایک عالم کے دل سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ چھینتا چلا جائے گا۔ ان یقل العلم ویظہر الجہل، اور جہالت کو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، گمراہیت زیادہ ہو جائے گی۔ ویظہر الزنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ زناکاری، گھٹیائی پکیائی یہ عام ہو جائے گی، یعنی کھلے عام روڈ پر، سڑک پر، یہاں تک کہ سر عام، سر بازار ایک انسان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ کھلے عام گھٹیائی کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آئیے میں آپ کو آگے بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور اسی طریقے سے شراب عام ہو جائے گا۔ ایک مسلمان دن دہاڑے شراب پیے گا، کافر کی بات چھوڑیے، یہودی اور نصرانی کی بات چھوڑیے، ایک مسلمان کھلے عام شراب پیے گا، روڈوں پہ، سڑکوں پہ وہ کھلے عام شراب پیے گا، اور اگر اس سے کوئی سوال کرے گا تم مسلمان آدمی ہو، تم کو شراب نہیں پینا چاہیے، تو اس کو آدمی جواب دے گا یہ میری مرضی ہے، میں جو کچھ چاہوں گا کروں گا، اس میں تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے۔ وہی شراب الخمر، ایک دم شراب کھلے عام ہو جائے گی، اور ایک انسان شراب کو کھلے عام پیے گا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَتُكْثَرُ النِّسَاءُ، اور عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وَتُكْثَرُ النِّسَاءُ، اور عورتوں کی کثرت اللہ رب العالمین بہت زیادہ کر دے گا، عورتوں کی تعداد کو، عورتوں کی کثرت کو بڑھا دے گا۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، اور مردوں کی کثرت کم ہو جائے گی، مردوں کو اللہ رب العالمین کم کر دے گا اور عورتوں کی کثرت کو زیادہ کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں بھاگیں گی، یعنی ایک مرد کم سے کم 50 عورتوں کو رکھے گا، 50 عورتیں ایک مرد کے پناہ میں آئیں گی، اور اپنی حاجت، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں بھاگیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، 50 عورتیں ایک مرد کے پناہ میں آئیں گی۔
اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، 40 عورتیں ایک مرد کے پناہ میں آئیں گی۔ اس میں 50 کہا اور اس میں 40 کہا ہے، یعنی کوئی 50 رکھے گا، کوئی 60 رکھے گا، ایک گھر والی ہوگی اور 99 باہر والی ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو ایک انسان سونے کا صدقہ لے کر کے ایک دوسرے انسان کے پاس جائے گا، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی انسان اس کو نہیں ملے گا۔ سونے کا صدقہ، سونا کتنا قیمتی ہے ایک انسان کی نظر میں، لیکن جب قیامت قریب ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سونے کا صدقہ لے کر کے ایک انسان دوسرے انسان کے پاس جائے گا، لیکن ایک انسان اس کو قبول نہیں کرے گا، اس صدقے کو نہیں لے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اور کہا کہ بہت زیادہ کھلے عام سڑکوں پر شرابیں پینا اور جوا کھیلنا اور تاش کھیلنا، یہ سب بالکل ایک انسان کی عادت میں ہو جائے گا اور ایک انسان اس کو کر گزرے گا، یعنی اس کو کوئی اس میں جھجک نہیں ہوگا، بلا جھجک وہ کام کر گزرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی حدیث ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان، ایک مسلمان قیامت جب قریب ہوگی ایسا ہو جائے گا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے اتباع پر چلے گا، یعنی جس طریقے سے یہودی اور نصرانی چلتے ہیں اسی طریقے سے ایک مسلمان آدمی مسلمان خالی نام کا رہے گا، خالی نام کا مسلمان رہ جائے گا، کام کا مسلمان نہیں ہوگا، اس کا پورا عمل ایک نصرانی، ایک یہودی اور ایک غیر مسلم کے طور طریقے پر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، جس طریقے سے ایک بالشت دوسرے بالشت کے وزراعن بزراعن، اور جس طریقے سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک یہودی ایک نصرانی مسلمان اس کے برابر ہو جائے گا۔ اگر ایک یہودی اپنے پینٹ کو گھٹنے پر پھاڑ کر کے چلتا ہے تو ایک مسلمان بھائی بھی اپنے پینٹ کو گھٹنے پر پھاڑ کر کے چلے گا۔ اگر ایک یہودی نصرانی، اگر ایک غیر مسلم آدمی اپنے ہیئر اسٹائل کو چینج کر کے چلتا ہے تو اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی بھی وہ اپنے ہیئر اسٹائل کو چینج کر کے چلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے۔ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اگر وہ یہودی اور نصرانی ایک سادہ کی بل میں داخل ہوں گے تو ایک مسلمان بھی سوچے گا کہ میں سادہ کی بل میں داخل ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، قال فمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مسلمان یہودی اور نصرانی کے طور طریقے پر چلے گا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال فمن، کیوں نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو آخری زمانے میں ایک مسلمان ایک یہودی نصرانی اور ایک غیر مسلم کے طور طریقے پر چلے گا، اور حال وہی آج ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے گئے تھے وہی حال، وہی عادت، وہی اطوار، وہی طور طریقہ آج ہمارا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں ہم کو کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا ہے، جیسے غیر مسلم رہتا ہے سیم ٹو سیم مسلمان کا بھی وہی حالت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا علم کے تعلق سے کہ علم کو اٹھا دیا جائے گا، جب قیامت قریب آ جائے گی علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو لوگ پڑھیں گے، ہمارے بچے قرآن کو پڑھتے ہیں، آنے والے بھی نسل میں قرآن کو لوگ پڑھیں گے اور ان کے بال بچے بھی قرآن کو پڑھیں گے، لیکن علم کو کیسے بھول جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ حال اس وقت ہوگا جب قیامت قریب آ جائے گی، لوگ قرآن کو پڑھیں گے، نماز کو پڑھیں گے، روزے کو رکھیں گے، لیکن ان کے اندر کوئی خشوع اور کوئی خضوع باقی نہیں رہ جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کو اپنے سینے کے اندر حفظ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ قیامت کے آخری نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی نشانی بتلائی ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم علم کو رکھے گا لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گا تو قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن کے پارے کو، قرآن کے آیتوں کو، قرآن کے ایک ایک پنوں کو اللہ رب العالمین آسمان پر اٹھا لے گا، اور اس کے بعد میں لوگ صرف لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے زبان سے نکالیں گے۔ لوگ جب ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون سا دین ہے، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زبانوں سے ایسے ہی کہتے ہوئے سنا تھا، اسی لیے ہم بھی یہ کلمہ دہرا رہے ہیں۔ یعنی علم اللہ رب العالمین بالکل ختم کر دے گا، صرف نام کے عالم رہ جائیں گے اور صرف نام کے پڑھے لکھے لوگ رہ جائیں گے، ان کے اندر کوئی عمل نہیں رہ جائے گا، اور علم اللہ رب العالمین ان کے دل سے بالکل چھین لے گا، اور بڑے بڑے جو علماء ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے روح کو قبض کر لے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین اگلے خطبہ جمعہ میں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی بڑی نشانیوں میں سے مثلا دجال کا آنا، اور اسی طریقے سے امام مہدی کا ظہور، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر نازل ہونا، یہ تمام چیزیں بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر زندگی باقی رہے گی تو اگلے خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل دلائل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک ثبوت دے کر کے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کے ہولناکیوں سے بچا، اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، اللہ رب العالمین ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔